تشریف لاتے ہیں قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد دہلوی صاحب. وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل شد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات نماز مغرب کے وقت سے لے کر اذان عشاء ہو گئی ہے، تشریف فرما ہے. مجھے کہا گیا تھا نماز مغرب کے بعد چند منٹ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنا تھی، مگر اذان عشاء بھی ہو گئی ہے. حضرات، ہمارے اکابر بزرگ جانشین شیخ القرآن اور دیگر بہت سارے حضرات موجود ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں. مختصر وقت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھا ہے. نماز مغرب جب ہم نے پڑھی تو قاری صاحب نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کی جس میں مکہ مکرمہ، حرمین شریفین کا تذکرہ تھا، رسول اللہ کا ذکر تھا، پھر صحابہ کا ذکر تھا. ابھی میں یہاں آیا تو یہ نعت خوان عبداللہ ابن عباس فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یہ آیت پڑھ کر کے اشعار میں اس کی تفسیر بیان کر رہا تھا. میرے سامنے لکھا ہوا ہے مدرسہ اصحاب صفہ، جامع مسجد ریاض الجنہ، اور میں نے یہاں آنے کا وعدہ کیا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر. مفتی عبداللہ صاحب، فہد عباسی صاحب، آج سے 1 مہینہ پہلے ہم وہاں تھے حرمین شریفین میں
انہوں نے مجھے ذکر کیا اس مسجد کا، اس محلے کا، اور یوں بھی کہا کہ یہاں ہمارے مسلک کے بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، کبھی آپ بھی آ جائیں۔ تو میں نے وہاں بیٹھ کر ان سے وعدہ کر لیا۔ اب حرم کا میرا وعدہ اور تلاوت لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، سامنے اصحاب صفہ ریاض الجنہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ پڑھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا چاند بھی اتر کر کے آ گیا ہے، ستارے بھی جگمگا رہے ہیں۔ ایمانداری سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو رہا تھا، میرا ایمان بھی تازہ ہو رہا تھا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر، دو ہی چیزیں ہیں، رات کو ایک چاند ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ستارے ہوا کرتے ہیں، چاند طلوع نہ ہو اندھیرا ہوا کرتا ہے، آسمان پہ سیاہی ہوا کرتی ہے۔ چاند طلوع ہو جائے دنیا روشن ہو جایا کرتی ہے، چاند اکیلا ہو آسمان پہ ستارے نہ ہوں آسمان خوبصورت نہیں لگتا۔ جب جگمگاتے ہوئے ستارے بھی ہوا کرتے ہیں پھر دنیا بھی روشن ہوتی ہے، آسمان بھی روشن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو چاند اور ستارے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ چاند اور ستارے آسمان کو روشن بھی کرتے ہیں، مزین بھی کرتے ہیں، اور یہ چاند اتر کر کے آیا، ستاروں کو لے کر کے آیا تو اس نے دنیا کو روشن کر دیا۔ یہاں بھی روشنی کی ضرورت تھی، وہاں بھی روشنی کی ضرورت تھی۔ میں پھر تفصیل میں جائے بغیر یہ جو جملہ کہا، ہم سارے کا سارا ہمارا دین جو ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے کیا اور کرنے کا آگے حکم دیا۔ جو حکم دیا صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اس کا نام دین ہے۔ عمل کرنے والے پیغمبر ہیں۔ جو بھی عمل نبی نے کیا، نبی کے عمل کو دیکھنے والے کون ہیں؟ اس دور میں ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے آپ تشریف فرما ہیں، میری نظر آپ کے اوپر، آپ کی نظر میرے اوپر، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے ہوں گے، سامنے صحابہ ہوتے ہوں گے، نبی کی نظر صحابہ پہ اور صحابہ کی نظر نبی پہ ہوتی ہوگی۔ تو میں نے ایک جملہ بھی بولا، عبداللہ ابن عباس پڑھ رہا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جہاں اور مقامات مقدسہ نظر آئیں گے، وہیں پر وہ مسجد بھی نظر آئے گی جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسے قبلتین کہا جاتا ہے کہ نماز جب شروع کی اللہ کے پیغمبر نے اور پیغمبر کے پیچھے نماز ابتدا میں پڑھنے والے صحابہ نے، اس وقت نبی کا رخ مبارک صحابہ کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے،
درمیان نماز میں حکم آ گیا کہ چہرہ ادھر سے ہٹا کر کے آپ نے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، تو نبی کے پاس رب کا حکم آیا، نبی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس لیے جب نبی نے مسجد اقصی سے رخ موڑ کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا، مسجد حرام کی طرف کر لیا، تو پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ تھے، جب نبی نے چہرہ بدلا تو صحابہ نے بدلا یا نہیں بدلا؟ بدلا یا نہیں بدلا؟ کسی ایک صحابی نے وہاں انکار نہیں کیا، کسی صحابی نے یوں نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ نماز کے اندر کیا کر دیا، پہلے منہ ادھر تھا ابھی منہ ادھر ہو گیا، اس سے پہلے والی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جیسے ہمارے ہاں سوالات ہوا کرتے ہیں، اعتراضات ہوا کرتے ہیں، ہر بندے کی عادت ہے سوال کرنے کی، اعتراض کرنے کی، وہاں پر درمیان نماز میں حکم آ گیا، کسی نے یوں نہیں کہا یہ کیا کر دیا، پہلی نمازیں جو ہم نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی ان کا کیا بنے گا، ابھی جو نماز ہم نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی اس کا کیا بنے گا؟ کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، جدھر چہرہ مبارک نبی کا ہو گیا ادھر ہی چہرہ صحابہ نے نبی کو مانا، جدھر نبی ادھر صحابہ، نبی کی خواہش بھی یہی تھی، صحابہ کی خواہش بھی یہی تھی، اس لیے جب نبی نے چہرہ ادھر کو کیا صحابہ نے اتباع کرتے ہوئے اپنا چہرہ ادھر کو پھیر لیا، تو نماز کے بعد کچھ لوگ جو منافقین تھے انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کر دیا، صحابہ نے مان لیا، جو ماننے والے تھے انہوں نے مان لیا، آج بھی جو ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں، انکار کرنے والے اس وقت بھی تھے، انکار کرنے والے آج بھی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، تو انکار کرنے والوں نے جب انکار کیا انہوں نے یوں کہا یہ کیا کر رہے ہیں، نماز کے اندر بھی کبھی ایسا ہوا، یہ نماز کے شروع میں چہرہ ادھر تھا ابھی چہرہ ادھر ہو گیا، یہ کیسا نبی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، نماز کے اندر حکم بدل دیتا ہے۔ انہوں نے جب یوں کہا تو صحابہ کرام نے ان کی زبان سے سنا، سن کر کے ان کی بات کو مانا نہیں، انہوں نے یوں کہا ہم پہلے بھی جو کام کرتے تھے پہلے چہرہ مسجد اقصی کی طرف تھا وہ بھی رب کا حکم مان کر کے ادھر کرتے تھے، اب حکم اس کا ادھر کو آ گیا ہے، ہمارا ادھر رخ ہو گیا ہے۔ نام اطاعت کا ہے، نبی کی اطاعت، مسلمان نبی کی اطاعت کیا کرتا ہے، اس نے جب یہ کہا اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے نے جب اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کر دیا، یوں کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں کچھ بے وقوف لوگ ہیں، یہ لفظ کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، علماء کرام تشریف فرما ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو بے وقوف ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، رخ ادھر سے ادھر کیوں کر دیا، انہیں قرآن پاک نے کہا جنہوں نے اعتراض کیا انہیں سفہاء کہا، انہیں بے وقوف کہا، انہیں کم عقل کہا، اور جنہوں نے مان لیا انہیں کہا اولئک اولو الالباب، انہی کے لیے قرآن پاک میں کہیں کہا اولئک هم المفلحون، کسی جگہ پہ کہا اولئک هم الراشدون، کسی جگہ پہ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں کہا
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہیں ابھی قاری صاحب نماز میں جو تلاوت کر رہے تھے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یارو کیا عظمتیں ہیں۔ نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، تذکرہ نبی کا پہلے ہو رہا تھا، اور نبی کو ملنے والی جماعت صحابہ کرام بھی ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، تذکرہ پہلے سے ہو رہا تھا۔ کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کتاب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک کہتا ہے اگر تم صحابہ کا تذکرہ سننا چاہتے ہو تو رات کھول کر کے دیکھو، تمہیں تذکرہ حضور کے صحابہ کا ملے گا۔ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کھول کر کے دیکھو، تمہیں تذکرہ حضور کے صحابہ کا ملے گا۔ میں شاد کرتے ہوئے اس طرف تو آنے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم آیا نماز کے درمیان میں نبی نے اپنے چہرے کو بدلا، صحابہ نے نبی کا اتباع کیا، جنہوں نے اتباع کیا انہیں قرآن نے کہا اولو الالباب، یہ عقل والے ہیں، یہ سمجھدار ہیں، اور جنہوں نے نبی کے ساتھ صحابہ سے اختلاف کیا انہیں کہا سیقول السفہاء، یہ اعتراض کرنے والے بڑے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، یہاں جو اشعار پڑھے جا رہے تھے، میرے ایمان کو بھی تازگی مل رہی تھی، آپ کو بھی مل رہی تھی، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ۔ جب وہاں جاتے ہیں آپ، وہ میں نے سامنے لکھا ہوا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آپ کو قدمین شریفین کی طرف وہ چبوترا نظر آئے گا جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصورات میں، مجھے جب کبھی وہاں جانے کا موقع ملتا ہے ایمانداری سے، جب وہاں بیٹھتے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں نا ہم، یہ پورے حضرات آپ کے پوری لائن میں بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، آپ کو ایک عرصہ تک یاد رہے گی بات، ہمارا پروگرام ہوا، فلاں بزرگ تشریف لائے، فلاں مولانا صاحب تشریف لائے، فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، ادھر کو بیٹھے تھے، کوئی دائیں طرف بیٹھا تھا، کوئی بڑی طرف بیٹھا تھا۔ آپ اس چبوترے کے اوپر جائیں جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، وہاں جا کر کے تصور کریں کبھی یہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے ہوں گے اور دائیں بائیں سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے ہوں گے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی، دیکھنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہوگا۔ میں اگلا جملہ بھی یوں کہنا چاہوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر مبارک پہ زیارت کی نیت سے آ گیا، کل قیامت کے دن میرے اوپر اس کے لیے سفارش واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہیں گا، آپ کے لیے بات آئے گی۔ جو وہاں چلا گیا، کسی وقت کی کسی زمانے کی قید نہیں ہے، جب بھی کوئی چلا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہاں آ گیا میرے اوپر کل قیامت کے دن سفارش واجب ہو جائے گی۔ اور آپ جب وہاں جاتے ہیں اللہ آپ کو لے جائے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ سلام پڑھتے ہیں، جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ جگہ ہے فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ کا گھر۔ یہاں ان کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے وعدہ وہاں کا کیا، باتیں وہیں کی کر لیتے ہیں، تذکرہ بھی وہیں کا کر لیتے ہیں، ایمان کو تازگی ملے گی۔ یہ گھر ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کا،
اور سامنے روضہ مبارک حجرہ مبارکہ جسے کہا گیا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ گھر ہے صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے جب آپ سلام پڑھتے ہیں، سامنے جالیاں ہیں، جالیوں میں آپ کو لٹکا ہوا سبز رنگ کا پردہ نظر آتا ہے، اس سبز رنگ کے پردے کے پیچھے ایک دیوار ہے، اس کے آگے پھر دیوار ہے، پھر قبر مبارک ہے۔ آپ 4 پردوں میں کھڑے ہو کر کے سلام کر کے آئے، یہاں واپس آئے، مفتی عبداللہ صاحب آئے، فہد عباسی صاحب آئے، مولانا اشرف علی صاحب، یہ حضرات جن میں سے جو بھی جاتا ہے واپس آتا ہے، کوئی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، بھئی بات کیا ہے، یہ وہی ہے، یہاں سے گیا تھا، 15 دن 2 ہفتوں کے بعد واپس آ گیا، کہتے ہیں مدینہ منورہ سے ہو کر کے آیا ہے۔ جو مدینہ منورہ سے ہو کر کے آ جائے، پردوں کے اندر سے زیارت کر کے آئے، سلام کر کے آتا ہے، تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہو، پیشانی کو بوسہ دیتے ہو۔ صحابہ تمہاری عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کو پردوں میں نہیں دیکھا، انہوں نے نبی کو یوں سامنے بیٹھ کر کے دیکھا تھا۔ اور مزے کا عالم کیا ہوگا، مزے کا عالم کیا ہوگا جب چاند بھی ہوگا، ستارے بھی ہوں گے، مزے کا عالم کیا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں کہہ دیا پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، تلاوت ایک طرف، اور بلال حبشی کی ایک نظر جس کے ساتھ اس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مقابلہ ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ عبادت کرنے سے ولی اللہ تو بنے گا، کوئی صحابی بن سکتا؟ قرآن پاک کو پڑھنے والا، بہت خوبصورت طریقے سے پڑھنے والا قاری بنے گا، نبی کو دیکھنے والا صحابی بنے گا۔ ہمارے نبی کی نبوت بھی آخری ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جیسے ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہے، حضور کو ملنے والی جماعت صحابہ کرام، ان کے اوپر صحابیت ختم ہے۔ نہ نبی قیامت تک کوئی آئے گا، نہ صحابی کوئی قیامت تک آئے گا۔ اس لیے کہ صحابی بننا تب ہے جب نبی ہوگا، جب نبی نہیں ہوگا تو صحابی بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے جملہ بولا، عبادت کرنے سے ولی بنے گا، صحابی نہیں بن سکتا۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ یوں کہا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام۔ انہوں نے دیکھا، کہا مجھے دیکھنے والے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ آج کے دور والا تبصرہ کرے، تیرے تبصرے کا ان کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ جنہیں نبی نے کہہ دیا ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور اگلا جملہ فرمایا، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، یعنی صحابی کو دیکھ لیا، فرمایا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اب تمہیں مبارک ہو، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہماری محبت ان کے ساتھ ہے، ہماری لازوال قربانیاں انہی کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ہم نے اتنی بڑی جدوجہد جو کی ہے وہ انہی کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ملا کیا،
بنا کیا تبصرے ہیں، ہر ایک کو حق ہے، وہاں بھی سوال ہوا، یہاں بھی سوال ہو سکتے ہیں۔ شیخ القرآن کے جانشین بیٹھے ہیں، ادارے کو آگ لگ گئی، بیٹا شہید ہو گیا، نمازی طلباء شہید ہو گئے، کیفیت کیا ہوا کرتی ہے؟ ایک حالت یہ ہو اور اس کے اوپر جا کر کے کوئی تبصرہ بھی دوسرے انداز کا کر دے، ایمانداری سے یہ اور بھی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہمیں بہت سارے اپنے بیگانوں نے کہا اتنے لوگ مروا دیے، تمہیں ملا کیا ہے؟ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ گزشتہ ہفتے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے، وہ قرارداد اللہ کرے کل وزارت مذہبی امور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے قانون سازی کر دے، اور مجھے امید ہوگی انشاءاللہ یہ قرارداد جو آئی اس کے ساتھ ملک کی تمام مذہبی سیاسی دینی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ قرارداد وہی ہے جو مولانا حق نواز چاہتے تھے، یہ قرارداد وہی ہے جو مولانا اشار القاسمی نے اسی پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، یہ قرارداد وہی ہے جو مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں پیش کی تھی۔ اس قرارداد کے آ جانے کے بعد اب اگلی ہماری محنت ہوگی، حضرات اکابرین بزرگان دین علماء کرام ہمارے لیے اگر یہ قانون بن گیا تو ہم اعلان کر دیں گے ہماری قربانیاں رنگ لا چکی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، قربانیاں رنگ لے آئیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں جملہ یوں کہہ رہا تھا، جس نے نبی کو دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام، صحابہ پہ جہنم کی آگ حرام، جس نے صحابی کو دیکھا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اور میں اگلا جملہ، صحابہ نے حضور کو سامنے بیٹھ کر کے دیکھا، یوں کہہ لو حضور جب بیٹھتے ہوں گے کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی یوں قریب بیٹھا ہوگا، کوئی تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہوگا، ہر ایک کے مزے کا عالم اپنا اپنا ہوگا، جو جہاں سے بھی دیکھتا ہوگا۔ تصورات ہے مزے کا عالم کیا ہوگا؟ یارو یوں بیٹھ کر کے دیکھا، ہمارے ہاں تو کسی کو اللہ کے نبی خواب میں نظر آ جائے ہم تو اس کو بھی مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ بھی بوسہ دیتے ہیں۔ یارو یوں بیٹھ کر کے حضور کو دیکھا، ان کی عظمت کو سلام۔ اور صدیق اکبر نے بیٹھ کر کے نہیں دیکھا، گود میں رکھ کر کے دیکھا۔ کہیں کہہ دیا تھا میری خواہش ہے آنکھ میری ہو چہرہ حضور کا ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر صدیق کی ہو چہرہ حضور کا ہو، بس میں دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ کیا مطلب ہے؟ کہا ہوگا یہ تصورات ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں وہاں تو سارے ہی دیکھتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں سارے ہی دیکھتے ہیں، چلتے ہیں سارے ہی دیکھتے ہیں، اللہ کوئی ایسا موقع بھی دے بس میں ہی میں ہوں، آنکھ میری ہو اور چہرہ حضور کا ہو، میں دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، پھر اللہ آپ کو لے جائے وہاں مکہ مکرمہ میں، اس پہاڑی پہ آپ جائیں جسے غار ثور کہتے ہیں، جس کے اوپر صدیق نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے بلندی پہ لے گیا تھا۔ ہم بڑے اچھے بڑے صحت مند جوان ہونے کے باوجود ہم اپنے قدموں پہ چل کر کے وہاں جا نہیں سکتے۔ ہماری حالت یہ ہے، صدیق تیری عظمت کو سلام، نبی کندھوں پہ آ گیا تو رب نے ہمت طاقت حوصلہ دے دیا ہوگا، اس لیے صدیق نبوت کا بوجھ اٹھا کر کے بلندی پہ لے گیا۔ پھر غار میں تفصیلات کا وقت نہیں، آج بھی آپ کو اللہ لے جائے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، علماء نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا،
آج بھی وہاں جا کر کے دیکھیں، وہاں 2 جائے نماز بچھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے حضرات، جہاں روشنی زیادہ ہوگی وہاں چہرہ چمکے گا نا. یہ بلب چھوٹا سا بلب ہے، اس بلب کی روشنی پڑے تو یارو چہرہ چمک جاتا ہے. وہ نبی جسے قرآن نے سراج منیرہ کہا، سراج منیرہ سورج کا، چاند بھی نہیں کہا، سورج کہا ہے، جس سے سورج نے بھی روشنی لی، چاند نے بھی لی، ستاروں نے بھی لی. یارو جنہوں نے روشنی اس سے لی ہے، اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق کی گود میں وہ روشنی ہے، نبی کے چہرے سے شعاعیں نکل کر کے صدیق کے چہرے پہ پڑ رہی ہے. صدیق کا چہرہ کتنا چمکا ہوگا اور مزے کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. چہرہ چمک گیا. یہاں سے نکلے 3 دنوں کے بعد، نکل کر کے چلے ہفتہ راستہ سفر کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے. راستے میں مسجد قباء آتی ہے. اس دفعہ میں نے پہلی مرتبہ، میں کب سے جا رہا ہوں، وہ جگہ مجھے اس دفعہ کسی نے دکھائی جہاں نبی اور صدیق جا کر کے بیٹھے تھے. میں نے نہیں پہلے دیکھی تھی، میں جا رہا ہوں بڑے عرصے سے. مسجد قباء کے قریب ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی. وہاں بیٹھ کر ہم نے بڑا تصور کیا. پھر آنے والے آ کر کے ملتے تھے نا، پہلے صدیق اکبر سے ہاتھ ملاتے تھے، بعد میں نبی سے ہاتھ ملاتے تھے. یہ کیا بات تھی؟ یہ صدیق سے پہلے کیوں ملاتے تھے، نبی سے بعد میں کیوں ملاتے تھے؟ بات تو سمجھ آ رہی تھی. شعاعیں نکل کر کے صدیق کے چہرے پہ اتنی پڑ چکی تھی، 3 رات 3 دن کی شعاعیں ادھر سے نکل کر کے صدیق کے چہرے پہ پڑ گئیں. یہ اتنا چمک رہا تھا، اتنا چمک رہا تھا، اتنا چمک رہا تھا، دیکھنے والوں کو شک پڑ گیا نبی کون ہے، صدیق کون ہے. نبی نے اپنے رنگ میں صدیق کو رنگ دیا، یوں کہتا ہوں. تو صدیق اکبر وہاں پہ چادر لے کر کے کھڑے ہو گئے. وہ جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے. چادر لے کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا، یہ آنے والوں کو جو شک پڑی ہوئی ہے یہ شک دور ہو جائے. جو چادر تان کر کے کھڑا ہے یہ غلام ہے، جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا آقا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو لے جائے وہاں پہ. میں نے کہا وہاں سے بات ہوئی تھی، وہیں پر وعدہ ہوا تھا. آئے تو سامنے لکھا ہے اصحاب صفہ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ میں اللہ آپ کو لے جائے. یہ جنت کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے، جانا اسی نے ہے. بہت سارے لوگوں کو وہاں ہم دیکھتے ہیں خدر جانے کی بجائے دیوار کے ساتھ مل مل کر کے بس یوں ہی باہر سے نکل رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے نکل رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں قریب وہی جائے گا جس کے دل میں صدیق اور نبی کی محبت ہے، وہی جائے گا. اور وہاں بھی جب حضور حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، وہاں بھی اللہ کے نبی پیالہ بھریں گے، دیں گے صدیق اکبر کو. صدیق اکبر سے کہا جائے گا آگے تم دے دو. اب وہی جائے گا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دلوں میں نبی کی، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرما دے. کافی سارا آپ کا وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری. جی نا یار چھوڑو، بزرگ بیٹھے ہیں، جو آپ کے مراد تھے
وہ تو ایسے ہی کہہ گیا جی، کبھی کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں. میں نے تو آج وہ جلسوں والی بات نہیں کی، میں نے تو وہ نام سامنے پڑھا اور وعدہ کی اسی کو سامنے رکھ کر کے ساری گفتگو کر دی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وہ بس اتنی بات ہے، میں ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں گیا تھا. گئے تھے اس لیے ہمیں پتہ چلا تھا یہاں سے آپ آئے تھے. یہ معروف ہے نا افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ گئے. ہم وہاں گئے تو باہر گیٹ کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ گاڑی کا تم نے نہ دروازہ کھولنا ہے نہ شیشہ کھولنا ہے، بس آپ نے چلتے رہنا ہے. کیوں؟ کہنے لگے یہاں بڑے بڑے شیروں کے ریوڑ ہوتے ہیں، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے نہ شیشہ نیچے کرنا ہے نہ دروازہ کھولنا ہے. ٹھیک، ہم نے کہا ہم نے عمل کرنا تھا اس کے اوپر. آگے گئے تو دیکھا شیروں کے ریوڑ آ گئے، اور شیر بھی وہ ہم نے دیکھے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے. پاکستان میں تو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا شیر، پنجرے میں بند کر کے آپ کو دکھایا کرتے ہیں. وہاں بند نہیں ہوتا، وہاں کھلے کرتے اور ریوڑوں کے ریوڑ موٹے تازے قدور ہر رنگ کے شیر وہاں. اب جو 2-3 ایسے ان کے بڑے ریوڑ سامنے آئے نا، تو ہمارے ساتھ سہارنپور کے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب. ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی غیر اختیاری طور پر کبھی جملہ نکل جاتا ہے نا، اور مانے لگے وہ اتنے بڑے شیر آ گئے ہیں، کہیں کوئی نقصان نہ کر دے. مطلب یہ تھا نا، یہ شیر اگر گاڑی کو تھوڑا سا دھکا لگا دے کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو. بس اس کی زبان سے نکلا تو میں نے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی جنگل ہے. صحابہ آئے تھے اور شیروں نے یوں ہی آوازیں نکالی تھی تو صحابی رسول نے بس اتنا جملہ کہا تھا، خیال کرنا ہم محمد کے غلام ہیں. بس یہ کہا تھا. پھر دنیا نے دیکھا تھا وہی شیر صحابہ کے قدموں میں تھے. میں نے کہا اگر یہ آئے اس ارادے سے تو ہم بھی یوں بول کر کے کہہ دیں گے ہم محمد کے غلاموں کے غلام ہیں. اور ہوا ایمانداری سے ایسا ہی ہوا. جب ہوا تو ہم نے دیکھا وہ شیر جو تھے وہ ہماری گاڑی کے ارد گرد یوں چکر لگا رہے تھے جیسے محبت والے محبت میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت بس یہ جملہ زبان سے نکلا ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن رب نے یہ کر کے دکھا دیا ہے. صحابہ کے اتباع کرنے والوں، صحابہ کا نام لینے والوں، تم نے نام ان کا لے دیا. اگر جنگل کے شیروں نے صحابہ کا حیا کیا تھا تو آج کے دور کے جنگل کے شیروں نے صحابہ کے نام لینے والوں کا بھی حیا کر کے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور میں تھوڑا سا آگے گیا، پھر جہاں جا کر کے ہم نے اترنا تھا اس کی انتظامیہ تھی، سارے تھے وہاں، چھوٹے بڑے کئی سارے شیر تھے. میں نے وہاں یہ کہہ دیا کہ میں نے آج تجربہ کرنا ہے، میں نے ایک شیر کو پکڑنا ہے. وہ کہتے مولانا صاحب خدا کا خوف کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی کرنا ہے، یہ پتہ لگنا چاہیے صحابہ کے غلام زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یا شیر طاقتور ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہے، کوئی بات نہیں، جانور ہی ہے. بہت روکتے مجھے. ایک ذرا چھوٹے قد کا تھا، میں نے اس کو جا کر گردن سے پکڑ لیا. میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی منہ میری طرف کیا ہو یا کوئی آواز نکالی ہو، بس میں نے پکڑ لیا. وہ کھڑا ہو گیا. پہلے کا حضرات بس میں تجربہ ہی کرنا چاہتا تھا، میرا یقین ہو گیا ہے صحابہ کی طرف نسبتیں ہماری اللہ کے ہاں قبول ہیں. اللہ ان نسبتوں کو قبول فرما لے. بہت شکریہ. اللهم صل على محمد وصل على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد.
اے اللہ ہم سب کی غلطی کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرما دے، یا اللہ مرتبہ کلمہ شہادت نصیب فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ اگرچہ ہم گنہگار بھی ہیں، روسیاب بھی ہیں، پھر بھی یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کے ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم جتنے لوگ جو بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے، یا اللہ جو کسی مصیبت میں پریشانی مبتلا ہے یا اللہ تمام کی مصیبتوں کو تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جتنے ہمارے قابل جا چکے ہیں یا اللہ سپاہی صاحبہ کے جتنے بڑے لیڈر جا چکے ہیں یا اللہ تمام حضرات کو جنت فردوس میں مقام عطا فرما دے، اے اللہ ان کی خدمات کو اپنے ہاں قبول و منظور فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔